قادر عباس سب اپنے مخصوص انداز دے نال ڈیوٹی دیں گے اور مخصوص ٹائم دے اندر، کیونکہ پیچھے ذاکرین حضرات کافی سارے کول موجود نے۔ بر محمد و آل محمد تر صلوات۔ صلوات کا پڑھنا عظیم ہے۔ جب وہ اکٹھے ہو جائیں تو بہت خوبصورت گلدستہ بنتا ہے اور اس سے اکٹھی خوشبو نکلتی ہے۔ صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا اکٹھا ہو جائیں تاکہ جشن کا کچھ ماحول بن جائے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ لا الہ الا اللہ، نعرہ تکبیر۔ اس طرح نہیں جس طرح خالق اکبر کا نام بلند ہے، بندے تھوڑے نہیں بندے زیادہ ہیں۔ لا الہ الا اللہ، نعرہ تکبیر۔ محمد رسول اللہ، نعرہ رسالت۔ رسول کے دیوانے بیٹھے ہو، محمد رسول اللہ، نعرہ رسالت۔ علی جان ولی اللہ، ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری حیدری، حسینیت حسینیت، یزیدیت یزیدیت، اہل بیت تمام دشمنوں اور قاتلات لعنت لعنت۔ آواز بلند کر صلوات۔ دعا ہے پروردگار عالم طیبہ طاہرہ صدیقۃ الکبریٰ بی کے صدقے میں اس جلیل القدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ بانی نے جشن، حاضرین جشن، شامعین جشن کی میرا مولا تمام شرعی حاجات کو پورا فرمائے۔ میرا اللہ جامع اختنا نرجس سلام اللہ علیہا کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ میرا اللہ جامع اختنا نرجس سلام اللہ علیہا کے اساتذہ کو صحت کلی عطا فرمائے۔ میرا اللہ جامع اختنا نرجس سلام اللہ علیہا کے طلباء کے علم میں اضافہ فرمائے۔ میرا اللہ لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا، میرا اللہ ہمارے بارے میں حج کا ظہور جلد از جلد عطا فرمائے۔ ایک مخصوص دعا ہے کہ میرے دادا ابو بیمار ہیں، خدا محمد آل محمد کے صدقے ان کو صحت یابی عطا فرمائے۔ درود پڑھے محمد آل محمد۔ اجازت ہے نوکری کا آغاز کروں؟ بسم اللہ۔ جی میں کہہ رہا ہوں فقیر کے گھر بھی کوئی آ جائے، توجہ کیجئے گا، معرفت والے بندے کے ساتھ میری بات ہوتی ہے، دوسرے بندے سے میری بات ہی نہیں ہوتی۔ میں کہہ رہا ہوں فقیر کے گھر بھی کوئی آ جائے، فقیر کے گھر بھی کوئی آ جائے، فقیر کے گھر بھی بیٹا پیدا ہو تو وہ بھی خیرات کرتا پھرتا ہے۔ جنہیں سمجھ آئی؟ میں کہہ رہا ہوں فقیر کے گھر بھی بیٹا پیدا ہو تو وہ بھی اپنی توفیقات کے مطابق خیرات کرتا ہے۔ آج وہ آیا ہے جس کی وجہ سے اس کی کائنات آباد ہوئی۔ توجہ کی جگہ مولا سلامت رکھے، بی بی سید آپ کو شاد آباد رکھے۔ آج وہ آیا ہے جس کی وجہ سے اس خالق کی کائنات آباد ہوئی۔ اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں نہ آدم ہوتے نہ آدمی، نہ قرآن ہوتا نہ تلاوتیں، نہ مسجد ہوتا نہ عبادتیں، نہ دین ہوتا نہ ریاضتیں، نہ جن ہوتا نہ جناح، نہ ای ہوتا نہ آ، نہ فلک ہوتے نہ تور، نہ شجر ہوتے نہ حور، نہ زمین ہوتی نہ آسمان ہوتا، نہ یہ فلک ہوتا نہ یہ نشان ہوتا، نہ گناہگار ہوتا نہ شفاعت کا کاروبار ہوتا۔ مولا سلامت رکھے، بی بی سید آپ کو شاد آباد رکھے۔ نہ گناہگار ہوتا نہ شفاعت کا کاروبار ہوتا، مگر نہ کوئی یوسف ہوتا نہ کوئی خریدار۔ مولا سلامت رکھے، بی بی سید آپ کو شاد آباد رکھے۔ بڑی صاحب نہ کوئی یوسف ہوتا، سکلان بھائی نہ کوئی یوسف ہوتا، نہ کوئی خریدار۔ درود پڑھے محمد آل محمد۔ اللہم صلی علی
خریدار جس کی وجہ سے اللہ نے یہ ساری کائنات بنائی، جو سبب ہے کائنات کی تخلیق کا، آج اس ہستی کی آمد ہے۔ میں نے کہا آج اس ہستی کی آمد ہے کہ جس کے قصیدے کا نام قرآن اور قاری خود اللہ اکبر ہے۔ مولا سلامت رکھے، قاری خود اللہ اکبر ہے۔ توجہ کے لیے میں نے کیا کہا؟ قاری کون ہے؟ قاری خود اللہ اکبر ہے۔ جن بندوں کے چہرے پر حیرانگی کے آثار نمودار ہوئے ہیں وہ سوچتے ہوں گے محمد مصطفیٰ کے قصیدے کا نام قرآن کیسے؟ تو سر اٹھا دیکھ میری طرف، ذاکر حیدر عباس منبر حسین پر کھڑا کر اعلان کر رہا ہے، بیان بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن کی الحم سے لے کر والناس کی سین تک اللہ نے محمد مصطفیٰ کا قصیدہ پڑھا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، اللہ نے محمد مصطفیٰ کا قصیدہ پڑھا ہے، مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا تو کہہ دیا والضحیٰ کا چہرہ ہے۔ مولا سلامت رکھے، بی بی سیدہ آپ کو شاد و آباد رکھے۔ مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا تو کہہ دیا والضحیٰ کا چہرہ ہے۔ مصطفیٰ کی زلفیں دیکھی تو کہہ دیا واللیل کی زلفیں ہیں۔ مصطفیٰ نے کمبل اوڑا تو اللہ نے کہہ دیا یا ایھا المدثر، مصطفیٰ نے بھیس اوڑا تو کہہ دیا یا ایھا المدثر، مصطفیٰ نے بولا تو اللہ نے کہہ دیا وما ينطق عن الهوى، جب محمد مصطفیٰ کی رحمت دیکھی تو اللہ نے کہہ دیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ میں چیلنج کر کے کہتا ہوں، میں کہتا ہوں آؤ شان رسالت سننے کا شوق ہے تو پھر علی کے شیعوں سے سنو۔ شان رسالت سننے کا شوق ہے تو پھر علی کے شیعوں سے سنو۔ ہمیں وہ میلاد نہیں آتا بھائیون، ہمیں وہ میلاد نہیں آتا جس میں کہتے ہیں سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا نہ سونے کا بچھونا تھا۔ نہ ہمیں وہ میلاد بالکل نہیں آتا، ہمیں وہ میلاد ہرگز نہیں آتا۔ اہل سنت کے ایک عالم دین ہے، بہت بڑے علامہ ہیں، علامہ شبلی نعمانی، ان کی کتاب میں سیرت النبی میں انہوں نے میرے مصطفیٰ کے وقت ولادت لکھا ہے۔ بھائیون جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے نا تو میں نے یہی سنا ہے کہ بی بی حلیمہ نے جناب مصطفیٰ کو پالا، بی بی حلیمہ نے محمد مصطفیٰ کو پالا، بی بی حلیمہ نے محمد مصطفیٰ کو پالا۔ بھائیون عرب میں پہلے ایک رواج تھا کہ بچے دائیاں پالتی تھی، دوسروں کے بچے لے کر انہیں پال کر اجرت لے کر پھر اپنے بچے پالتی تھی۔ علامہ شبلی نعمانی کی کتاب میں ہے کہ جب مکہ میں میرے مصطفیٰ کی آمد ہوئی، توجہ چاہتا ہوں، جب مکہ میں میرے مصطفیٰ کی آمد ہوئی تو قرب و جوار سے دائیاں چلی۔ علامہ شبلی نعمانی کی کتاب میں ایک جملے ہیں، قرب و جوار سے دائیاں چلی، قرب و جوار سے دائیاں مکے کی طرف چلی۔ علامہ شبلی نعمانی لکھتے ہیں ان دائیوں میں بی بی حلیمہ بھی شامل تھی، لیکن جو دوسری دائیاں تھی ان کی اٹھنی موٹی تازی اور صحت مند تھی، لیکن بی بی حلیمہ کی اٹھنی کمزور تھی۔ توجہ، لیکن بی بی حلیمہ کی اٹھنی کمزور تھی، جن کی اٹھنی صحت مند تھی وہ پہلے پہنچ گئی۔ انہوں نے مکے کے امیر گھروں کے بچے اٹھا لیے، لیکن بی بی حلیمہ کے نصیب میں عبداللہ کا لال آیا۔ توجہ، لیکن بی بی حلیمہ کے نصیب میں عبداللہ کا لال آیا، جشن میں خوش ہو کے بیٹھا کرو، لیکن بی بی حلیمہ کے نصیب میں جناب عبداللہ کا لال آیا۔ بی بی حلیمہ کی اٹھنی کمزور تھی، جیسے ہی بی بی حلیمہ نے محمد مصطفیٰ کو اٹھا کر اونٹنی پر سوار ہوئے تو اونٹنی صحت مند ہو گئی۔ توجہ، اونٹنی صحت مند ہو گئی۔ بی بی حلیمہ گھر آئی، گھر میں خشکا تھا، محمد کے آتے ہی سبزہ ہو گیا۔ گھر میں خشکا تھا، محمد کے آتے ہی سبزہ ہو گیا۔ بکریاں دودھ نہیں دیتی تھی، محمد مصطفیٰ کے آتے ہی بکریوں نے دودھ دینا شروع کر دیا، بکریوں نے دودھ دینا شروع کر دیا۔ بی بی حلیمہ کے گھر میں ایک کھجور کا درخت خشک تھا جو کھجور نہیں دیتا تھا۔ توجہ، بی بی حلیمہ کے گھر میں ایک کھجور کا درخت تھا جو کھجور نہیں دیتا تھا۔ محمد مصطفیٰ کے آتے ہی کھجور پک گیا، کھجور نے درخت نے کھجور دینا شروع کر دیا۔ اب اس سے بڑا احترام والا بھائی جملہ میرے پاس ہے نہیں۔ بی بی حلیمہ کا ایک مشکیزہ دودھ خشک تھا، بی بی حلیمہ کا ایک مشکیزہ دودھ خشک تھا، محمد کے منہ لگاتے ہی جاری ہو گیا۔
مولا سلامت رکھے، بی بی سیدہ آپ کو شاد و آباد رکھے۔ بی بی حلیمہ کا ایک مشکیزہ دودھ خشک تھا، محمد کے منہ لگاتے ہی جاری ہو گیا۔ اب مجھے فیصلہ کر کے بتانا، انصاف کر کے بتانا، سچ بتانا، محمد مصطفیٰ اونٹنی پر سوار ہوئے، اونٹنی صحت مند ہو گئی، بکریاں دودھ نہیں دیتی تھی، محمد مصطفیٰ کے آتے ہی بکریوں نے دودھ دینا شروع کر دیا۔ گھر میں کھجور کا درخت خشک تھا، محمد کے آتے ہی درخت نے کھجور دینا شروع کر دیا۔ بی بی حلیمہ کا ایک مشکیزہ دودھ بند تھا، محمد کے منہ لگاتے ہی جاری ہو گیا۔ اب مجھے سچ بتانا، انصاف کر کے بتانا، فیصلہ کر کے بتانا کہ بی بی حلیمہ نے محمد مصطفیٰ کو پالا ہے یا میرے مصطفیٰ نے بی بی حلیمہ کو پالا ہے؟ درود پڑھیں محمد علیہ۔ میں کہتا ہوں جشن عید میلاد النبی منانے کا حق ہم کو سب سے زیادہ ہے۔ کیوں؟ جشن عید میلاد النبی منانے کا حق بڑی صاحب ہم کو سب سے زیادہ ہے، اور میں منبر حسین پر بآواز بلند کہتا ہوں کہ جشن عید میلاد النبی منانے کا حق ہم کو سب سے زیادہ ہے، کیونکہ ولادت کے وقت حضور کو ہمارے علاوہ کوئی نبی مانتا ہی نہیں تھا۔ جنہیں سمجھ آئی ہے، کیونکہ ولادت کے وقت حضور کو ہمارے علاوہ کوئی نبی مانتا ہی نہیں تھا۔ بھئی ان کے نزدیک محمد نبی بنیں گے 40 سال کی عمر میں، تو انہوں نے منایا عید میلاد مصطفیٰ، ہم نے منایا عید میلاد النبی، کیونکہ کون تو نبی مولا سلامت رکھے، بی بی سیدہ آپ کو شاد و آباد رکھے، خدا آپ کو اس کمینے کا محتاج نہ کرے۔ خوشی بتاتی ہے کہ ریت تشریف فرما ہے آقا دو جہاں کی شفیعوں، میں نے کون تو کلام دیکھا ہی 3 جگہ پر ہے، یا اللہ کے لیے آیا، کون تو کنزن مخفیہ، اللہ فرماتا ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میں نے محمد مصطفیٰ کو خلق کیا۔ دوسرا کون تو محمد مصطفیٰ کے لیے آیا، کون تو نبی و آدم بین الماء والطین، محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں میں تب بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا، جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا۔ اب جسے تیسرا کون تو نہیں پتا، اس کی بخشش ممکن ہی نہیں۔ تیسرا کون تو آیا میرے بادشاہ علی کے لیے، غدیر کے منبر پر رسول نے علی کا ہاتھ بلند کر کے کہا مانے کون تو مولا مولا میں امام حسین کا ادنا سا ذاکر ہونے کی حیثیت سے منبر حسین پر بآواز بلند کہتا ہوں کہ ہمیں 12 ربیع الاول پر کوئی اعتراض نہیں، توجہ کیجئے گا، ہمیں 12 ربیع الاول پر کوئی اعتراض نہیں، ہم اہل بیت سے تعلق رکھنے والوں کو کوئی ضد نہیں۔ بسم اللہ جی، درود پڑھیں محمد آل محمد۔ ہم اہل بیت سے تعلق رکھنے والوں کو کوئی ضد نہیں کہ حضور 12 کو آئے یا 17 کو، میرے بھائی 12 اور 17 عدد ہے، توجہ کیجئے گا، 12 اور 17 عدد ہے، اور عدد ہمیشہ مخلوق ہوتا ہے۔ ابھی 12 کا عدد خلق نہیں ہوا تھا اور میرا نبی تھا، ابھی 17 کا عدد خلق نہیں ہوا تھا، میرا نبی تھا، میں کہہ رہا ہوں میرا نبی تھا، میرا نبی تھا، میں کہہ رہا ہوں 12 اور 17 دونوں تاریخ ہیں ربیع الاول کی، ابھی ربیع الاول کا وجود بھی نہیں تھا اور میرا نبی تھا۔ جنہیں سمجھ آئی ہے مولا سلامت رکھے، آپ کی معرفت کو میرا سلام۔ کوئی بندہ بٹی صاحب آپ کو آکے اطلاع دے، غصہ نہ کر جائیے گا، کوئی بندہ آپ کو آکے اطلاع دے کہ بھئی میرے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، آگے سے بندہ ایسی ہو جائے تو پتہ لگ جائے گا اسے خوشی کوئی نہیں، توجہ کیا ہوگا، پتہ لگ جائے گا کہ اسے خوشی کوئی نہیں، خوشی اندر ہوتی ہے، اور اس خوشی کو چہرے پر رکھو، آج اتنا ہنس ہنس کے سو تاکہ غیروں کو پتہ چل جائے کہ رونے کی تمیز بھی ہمیں آتی ہے، ہنسنے کا سلیقہ بھی ہمیں آتا ہے۔ مولا سلامت رکھے، بی بی سیدہ آپ کو جاد و آباد رکھے۔
तमीज भी हमें आती है और हंसने का सलीका भी हमें आता है। हम न बेमौका रोते हैं न बेमौका हंसते हैं और इस नियत के साथ हंसो कि तुम्हें मुस्कुराता देखकर अगर 14 में से कोई एक मुस्कुरा पड़ा तो तुम्हारी नस्लें संवर जाएंगी। मुस्कुरा के बैठा करो, तुम्हारी क्या हो जाएगा, तुम्हारी नस्लें संवर जाएंगी। मैंने कहा जश्न ईद मिलादुन नबी मनाने का हक हमको सबसे ज्यादा है। मिंबर हुसैन की कसम खाकर कहता हूँ, अजमत मुस्तफा का पता ही अली वालों को है। जुमेरात की रोटियां मांगने वालों को क्या पता कि अजमत मुस्तफा क्या है। अजमत मुस्तफा क्या है। एक शख्स है भाई अशरफ अली थानवी, उसने कहा कि भाई रसूल से मदद नहीं मांगनी चाहिए, तवज्जो कीजिएगा जाकिर साहब। उसने कहा कि भाई रसूल से मदद नहीं मांगनी चाहिए क्योंकि रसूल के तो अपने दांत जंग उहद में शहीद हो गए थे और जो रसूल अपने दांत नहीं बचा सका काफिरों से, वो तुम्हारी मदद कैसे करेगा। मैंने कहा फिर किससे मदद मांगे। उसने कहा अल्लाह ताला जल्ला जलालहू व सुब्हानहू से, अल्लाह मियां मदद करता है। मैंने कहा बेगैरत मुल्ला, जो अल्लाह अपने नबी के दांत बचाने नहीं आया वो तेरी मदद करने का आ गया। अल्लाह सलामत रखे। जो अल्लाह अपने नबी के दान बचाने नहीं आया वो तेरी मदद करने कहां से आ गए। तवज्जो रखेगा, मौला आपको सलामत रखे, खुदा आपको इस कमीने का मोहताज न करे, बीबी सैयदा आपको शाद आबाद रखे। मौलवी अतामी आर्मी वालवी ने मुबल्लिग आज़म मौलाना इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह के सामने मक्खी पकड़ के मक्खी का पर तोड़ के मेज पर रख के कहा था, ओ इस्माइल अगर अली मदद करता है तो अली से क्या मक्खी का पर जोड़ कर दिखाए। अली से मक्खी का पर तो जुड़ता नहीं, पता नहीं शियों की मदद कहां से कर लेता है। ये अचानक मजमे में से अली का मलंग निकला, तो मैं चाहता हूँ मजमे में से एक अली का मलंग निकला, उसके हाथ में मूसा का आसा था, उसने आसा में यूं फैलाया, मौलवी के हाथ में मार के कहता शाह अली मदद। मौलवी का हाथ टूट गया, मलंग तमाल डाल के कहता है तू अल्लाह से अपने हाथ जुड़वा के दिखा, मैं अली से मक्खी का पैर जुड़वा के दिखा। मौला सलामत रहे। बीबी सैयदा आपको शाद आबाद, तो अल्लाह से अपना हाथ जुड़वा के दिखा, मैं अली से मक्खी का पर जुड़वा कर दिखाता। मैं अली से क्या दी, मैं अली से मक्खी का पर जुड़वा के दिखाता हूँ। मैं शक्लें भी पढ़ा हूँ, लफ्ज भी पढ़ा हूँ। छठे इमाम के सामने किसी बंदे ने ये आयत पढ़ी, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स मौत का जायका चखेगा। इमाम शबीर इस आयत का पूरा मजमा हाफिज है। हर नफ्स मौत का जायका चखेगा, हर नफ्स मौत का जायका चखेगा। किसी ने तेरे और मेरे मौला से पूछा मौला जायका क्या है। मौला ने फरमाया कोई मशरिक में मरे या मगरिब में, आखिर के वक्त मेरे दादा अली को देखता है। आखिर के वक्त मेरे दादा अली को देखता है। मोमिन जब अली को देखता है तो मौत शहद से ज्यादा मीठी हो जाती है, और हरामी जब अली को देखता है तो मौत शहद से ज्यादा कड़वी हो जाती है। मौला सलामत रखे। बीबी से कहता आपको शादाबाद, जहर से ज्यादा कड़वी हो जाती है। अगर मरने के इंतजार की जरूरत नहीं, दुनिया में अली का जिक्र करो, चेहरे पढ़ो। दुनिया में अली का जिक्र करो, चेहरे पढ़ो। दुनिया में अली का जिक्र करो, चेहरे पढ़ो। क्या कहो, दुनिया में अली का जिक्र पढ़ो, चेहरे करो। दुनिया में अली का जिक्र पढ़ो, चेहरे पढ़ो। दुनिया में अली का जिक्र पढ़ो, चेहरे पढ़ो। मैं कह रहा हूँ बिजली का करंट, ये बिजली का करंट है ना, ये हीटर को मिले तो गर्मी निकलती है, यही बिजली का करंट है। एयर कंडीशनर को लगा दो तो सर्दी निकलेगी। तवज्जो कीजिएगा, मैं कह रहा हूँ करंट एक नतीजे दो, क्योंकि सामने ज़र्फ तब्दील हो गया है। बिजली का करंट एयर कंडीशनर को मिले सर्दी निकलती है, यही बिजली का करंट एयर कूलर को मिले, मैं यही बिजली का करंट हीटर को मिले तो गर्मी निकलती है। बोलेगा वही जिसकी आवाज अली बादशाह को अच्छी महसूस होती होगी। मैं कह रहा हूँ अली वलीउल्लाह में भी करंट है। अल्लाह अली सुनो तो दिल ठंडा हो जाता है, हरामी सुनो तो दिल जल के राख हो जाता है। खुदा आपको किसी कमीने का हलाली सुने तो दिल ठंडा हो जाता, हरामी सुने तो दिल जल के राख हो जाता। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, खुदाया हमें सीधे रास्ते पर कायम रख। 9 मर्तबा हजरत मुसलमानों के हजरत अबू बकर ने रसूल से पूछा सिरातल मुस्तकीम क्या है। 9 मर्तबा रसूल ने फरमाया बैठ जाओ। 9 मर्तबा रसूल ने फरमाया बैठ जाओ। 10वीं
मस्जिद में अली आ गए थे, मिंबर हुसैन की कसम खा कर कहता हूँ, शिया सुन्नी उलमा ने अपनी किताबों में यह लिखा है 10वीं मरतबा रसूल ने कहा आप पूछो, क्योंकि मस्जिद में अली आ गए थे, अबू बकर अपनी जगह से उठा, कहा या रसूल अल्लाह सिरात मुस्तकीम क्या है, तो उसको चाहता हूँ, या रसूल अल्लाह सिरात मुस्तकीम क्या है। रसूल अल्लाह अपनी जगह से उठे, तवज्जो, रसूल अल्लाह अपनी जगह से उठे, पूरा का पूरा अली की तरफ मोड़ कर फरमाते हैं इन्ना हाज़ा सिरात मुस्तकीमा, और ये है सिरात मुस्तकीम। उलमा से तस्दीक करो, सिरात मुस्तकीम अली है। और शैतान क्या क्या कह आया था, आखिरी मिसरे पढ़ो, और शैतान क्या क्या कह आया था कि मैं सिरात मुस्तकीम से भटकाऊंगा। बड़ा कमीना है शैतान भाई रजा, बड़ा कमीना है शैतान। ये छोटे छोटे बटन बंद नहीं करता, बल्कि मेन स्विच ऑफ करता है। जिन्हें समझ आई, ये छोटे छोटे बटन बंद नहीं करता, बल्कि मेन स्विच ऑफ करता है। आखिरी मिसरे पढ़ा हूँ, बिला साहब के मिंबर हवाले करने लगा हूँ, मैं कह रहा हूँ अली जनवलीउल्लाह में भी करंट था। पहले मैंने ये बात कही, अब मैं दूसरी बात करने लगा हूँ। तवज्जो कीजिएगा, जो ये बंदा कहे कि शैतान आलिम नहीं था, उसके हुक्म पे मैं मजहब तब्दील कर दूंगा, उसके हुक्म पे मैं मजहब तब्दील कर दूंगा। जो बंदा ये कहे कि शैतान आलिम नहीं था, शैतान कोई छोटा मोटा, बहुत पहुंची हुई शख्सियत, बड़ा इल्म रखता। अगर इल्म ना होता तो हलाल ही से क्यों रोकता, अगर इल्म ना होता तो हराम ही की तरफ क्यों दावत देता। जिसके पास इल्म हो, अकीदा ना हो, हरामी होता है। मौला सलामत रखिए। आखिर में वसीयत समझो या नसीहत, मैं कह रहा हूं अली का इश्क मुकद्दर सवार देता है, अली का इश्क मुकद्दर सवार देता है, अली का इश्क मुकद्दर सवार